Those were the days of happiness and merriment. خوشیاں تھیں، ہر طرف خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہنسیاں تھیں، کہے تھے. پھر آزادی آ گئی. آزادی کے بعد ہمیں ہماری خوش قسمتی، ابھی ذکر ہوا بہت بڑی شخصیت کا، بخاری، پطرس بخاری صاحب پرنسپل بن کر آئے. ہم سب سہم گئے بالکل. اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا نام، اب وہ ہمارے پرنسپل ہوئے، نہ معلوم ہمیں کیا کچھ کہیں گے، ہم ان کے سامنے کتنے چھوٹے ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ تم نوجوان ہو، تمہیں حق ہے کہ تم شیطانیاں کرو. تمہارے اندر جو بچہ ہے، جوانی ہے، تم وہ حرکتیں ضرور کرو، حرکت کرنا تمہارا حق ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے پرنسپل کہ حرکتیں کرنا، شیطانیاں کرنا، انگریزی میں تقریر تھی، یو کوڈ بی نوٹی، ہی سے یہ تمہارا حق ہے. پوری خوبصورت تقریر کرنے کے بعد کہا لیکن یاد رکھو پکڑے جاؤ گے تو ڈسپلنری ایکشن ہوگا، اس کو برا نہ منانا. Those were the days when we had freedom with responsibility. Freedom with responsibility. That's what the day. Ladies and gentlemen, I can go on and on, but let me give you one more simple. I'm remembering, I'm going back into my memory lane. الیکشن لڑا ہم نے، گورنمنٹ کالج یونین کا الیکشن بڑا مشہور الیکشن ہوتا ہے. سیکرٹری جنرل کا میں نے الیکشن لڑا. میرے ساتھی اور دوست اعجاز فاروقی جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اب وہ ریٹائر ہو گئے سول سرونٹ، انہوں نے بھی انتخاب لڑا. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انتخابات میں وہ جو خواتین ہماری طلباء تھی، طالبات تھیں، وہ زیادہ ان کو جا کر ان کا پیچھا کرتے رہے اور ان کے ووٹ لینے کی کوشش کرتے رہے. جو وہ خواتین کے قریب جاتے تھے، طالب علموں کے ووٹ مجھے ملتے جا رہے تھے. لیکن جب میں الیکشن جیت گیا، اعجاز فاروقی صاحب آئے، مجھے مبارک دی، گلے ملے. میں نے ان سے کہا جن خواتین کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے اب وہ میری ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہوں. یہ الیکشن لڑنے کا طریقہ تھا. لوگ جیتتے تھے، ہارنے والا اس کو مانتا تھا، ہارنے والا جب آتا تھا جیتنے والا اس کو گلے لگاتا تھا. یہ وہ ٹریڈیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی جو ہم لے کر یہاں آئے ہیں. یہی ٹریڈیشن میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم تمام کے تمام پاکستان میں اس ماحول کو دوبارہ لے کر آئیں. اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہیو گاٹ اے گڈ نیوز فار یو. میں مانتا ہوں مصائب ہیں، میں مانتا ہوں پریشانیاں ہیں. شاید وہی پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے چیمہ صاحب کو وہ داد نہ مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. چاہے وہی پریشانیاں تھی کہ مجید نظامی صاحب کی اتنی بڑی گفتگو پر ہم سب نے کھڑے ہو کر تالیاں نہیں بجائیں. شاید یہی پریشانیاں آپ کے ذہنوں کو شاید انہی پریشانیوں نے آپ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے. لیکن آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا. میری گڈ نیوز آپ کو یہ ہے کہ میں نے آج سے 62-63 سال میں اس سے پہلے سول سوسائٹی جس میں آپ بھی ہیں، جس میں میں بھی ہوں، جس میں NGOs بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، جب وہ سول سوسائٹی بن جاتے ہیں، میں نے پاکستان کی 62-63 سال کی تاریخ میں سول سوسائٹی کو ایسا بیدار ہوتے نہیں دیکھا جیسے پچھلے چند سالوں میں دیکھا. دو مثالیں تو آپ کے سامنے، مجھے تو بہت سی دکھائی دیتی ہیں لیکن دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں. زلزلہ آیا تھا 2005 کا اکتوبر میں، حکومت کو پتہ بھی نہیں لگ سکا کہ کیا ہوا ہے، جان بھی نہیں سکی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کہاں کا نقصان ہوا ہے. آپ کو خود پتہ ہے افواج پاکستان جس کا ریئیکشن فوراً ہوتا ہے، امیڈیٹ ریئیکشن. فوج کی تو تعریف یہی ہے کہ آج واقعہ ہو تو فوراً ہی ریئیکٹ ہوتا ہے. وہ بھی لاجسٹکس میں پڑی ہوئی تھی. کون بیدار ہوا؟ کون پشاور سے چلا، کون کراچی سے چلا، کون لاہور سے روانہ ہوا، کون گاڑی میں آیا، کون بس میں گیا. جس کو جو سامان ملا وہ لے کر اس جگہ پہنچا جہاں زلزلہ ہوا تھا. سول سوسائٹی آف پاکستان زندہ باد. سول سوسائٹی آف پاکستان.
عدلیہ چاہے کہے کہ ہم آزاد ہو گئے، کوئی کہے کہ ہم نے اس کو ایگزیکٹو سے آزاد کر دیا ہے، کوئی کہے کہ ہم اس کو جلوس نکال کے ہم نے آزاد کر لیا ہے، کسی کے پاس کریڈٹ نہیں جاتا. سب نے تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن کی ہوگی. بیسک کریڈٹ آپ کو اور سول سوسائٹی کو جاتی ہے. آئی ووڈ لائک یو آل ٹو گیو دا لاؤڈسٹ کلیپ ٹو دا سول سوسائٹی آف پاکستان. کون سی سول سوسائٹی ہے یہ پاکستان کی جس کا کوئی اور مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج پاکستان اتنی غربت میں ہونے کے باوجود، اس کا ذکر کیا ہے نظامی صاحب نے، جس پر دل دکھتا ہے. ایک واقعہ نہیں، بہت سے واقعات ہوئے ہیں. وہ پاکستان جو غربت میں یہاں تک چلا گیا ہے کہ غربت کی لکیر بہت نیچے آ گئی ہے، اس پاکستان کے متعلق آج دنیا مانتی ہے کہ اس پاکستانیوں سے زیادہ خیرات دینے والی اور کوئی کمیونٹی دنیا میں نہیں ہے. تمام ادارے خاموشی سے چل رہے ہیں، بہت سارے چل رہے ہیں. آپ میرے ساتھ بیٹھیے، دیکھیں کہ پاکستان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. میرا نوجوان، یہاں تھوڑے ہیں نوجوان، لیکن میرا نوجوان، ان کی خوش قسمتی یہ ہے، اور ان کو میں مزید اس بات پہ داد دوں گا اور کہوں گا وہ آگے بڑھے، کہ انہوں نے ماضی کا بوجھ اٹھا کے پھینک دیا ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا پاسٹ دیٹ وی ہیو ڈن. They want the present and the future. Ladies and gentlemen, the present and future belongs to the society of Pakistan. Pakistan Zindabad. خواتین و حضرات، ایک آخری جو اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو پتا ہے ہم نے آپ کو ایک سلپ کے ذریعے انفارم بھی کیا تھا کہ ہمیں اپنا پروگرام 10 بجے ختم کرنا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 7 والے ہاتھ میں کھانا کھائیں گے، اور درخواست یہ ہے کہ آپ فی الفور آنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی بہت بہت مہربانی. کھانے پہ تشریف لے چلیں.